کچھ لوگ کھاتے چلے گئے، کچھ نے تھوڑا سنا، کچھ بہت سن رہے ہیں، اور یہاں تو سنگم ہے قادری اور چشتی۔ ہاں، جو نیر بہ رہا ہے مخدوم سمنانی کا، عجیب معاملہ ہے۔ حضرت نے طے کیا تو یہاں بھی سمندر کے کنارے، یہاں بھی سمندر کے کنارے مخدوم سمنانی کا عرس، اور وہاں بھی نیر کے کنارے مخدوم سمنانی کا عرس۔ عجیب معاملہ، بزرگ جو پسند کر دے، اللہ اکبر، ان کا نیر نہ جانے کتنے شیطانوں کو بھگا دے، کتنے جن بھوت بھاگ جائے، بس کھاری سے چلاتے ہیں چلا جاؤں گا چلا جاؤں گا، نہیں آیا، پانی پیا، بھاگ گیا، جل گیا۔ سبحان اللہ، وہاں بھی نیر کا پانی فیض دے رہا ہے۔ اور یہاں بھی بچپن میں میرے ماموں آتے تھے، سن 60-61 کی بات ہے، تو وہ بمبئی آنے کے بعد ضرور حاجی علی بابا آتے تھے اور یہاں آ کے پیر دھو کے جاتے تھے۔ تو بمبئی میں ایسا مشہور تھا کہ جو حاجی علی بابا میں پیر دھو لے گا وہ حج کعبہ کرنے ضرور جائے گا، ہے نا؟ تو یہاں تھوڑا سا بدل دو کہ سبحان اللہ، مخدوم سمنانی کا نیر جو پی لے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم بزرگوں کی یاد کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کا ذکر کیا کیا جائے۔ ایک لفظ مخدوم کا اتنا ہی ترجمہ ہے، ایک لفظ مخدوم کا اتنا ہی ترجمہ ہے، سمٹے تو کچھو چھاؤ، پھیلے تو زمانہ ہے، سمٹے تو کچھو چھاؤ، پھیلے تو زمانہ، سارے جہان میں ان کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور اللہ کا کرم ہے۔ حضرت مخدوم عالی مرتبت جانشین مخدوم ثانی حضرت سید کمیل اشرف صاحب قبلہ مقدم نورانی کی اس رونہانی سرپرستی اور صدارت میں ہم اور آپ بھی کچھوچا کی برکتیں حاجی علی کے مزار پر حاضر کر رہے ہیں۔ اتنے علماء آئے، سب آئے، میں نے بھی اپنا نام لکھا لیا۔ حضرت یہاں ٹائم بہت کم ہے، سارا ٹائم تو انہی کا ہے۔ یہ تو کرسی والے، آیت الکرسی والے، جس کو کرسی دے دیتی ہیں اس کو جنت کی بھی کرسی مل جاتی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو آپ یہاں نیچے بیٹھے تو فکر نہیں کرنا، یہ انشاءاللہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کمرے سے نکلے، وہ لگا کہ رسول کے جبے میں کچھ چھپا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، سوچا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ساری چیزیں دکھا دی، آج یہ چھپا کے کیا لے جا رہے؟ یہ اپنے جبے میں کیا ہے؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں غیب دان نبی نے خود ہی کہہ دیا، اے ابو ہریرہ تم پریشان ہو، میں کیا چھپا رہا ہوں؟ یہ دیکھو حسن و حسین ہے۔ اللہ اکبر، شہزادے جنت، مالک جنت کی آغوش میں، سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور میرا رب بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اور میں نے رب سے عرض کیا ہے مولا، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو مخدوم سمنانی تو حسین کی اولاد ہے، یہ حسن و حسین کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، آپ محبت میں یہاں بیٹھے ہو، یہ مولا علی، یہ ہمارا بیٹھنا جنت کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ حضرت لے کے جائیں گے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ عمر خضر کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی عمر اپنی برکت عطا فرمائے، اور پھر آئندہ سال اسی مقام پر حضرت بھی جلوہ فرما ہو، اور ہم اور آپ بھی مخدوم سمنانی کا فیض پائیں۔ اور والی بھی ہوگی، خواجہ کے ہندوستان کا رنگ ہے چشتی رنگ، مخدوم سمنانی دونوں رنگ میں تھے، لیکن حضرت کچھ نہ کچھ بولیں گے ضرور۔ میں قدم پکڑ کے کہوں گا، لیکن حضرت کے کہنے سے پہلے میں حضرت کی اجازت لیتے ہوئے، میرا فرزند عزیزم حافظ محمد شاداب آئے ہوئے ہیں، ان سے ایک خواجہ کی منقبت سن لو۔ بہت لوگوں نے پڑھا، میں آج ان کو خاص طور سے لایا تھا حضرت سے، آج ان کی پہلی ہی ملاقات ہے، تو بہرحال میں لے کے آیا ہوں، ان کے 2-3 شعر سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت خطاب فرمائیں گے۔ ایک سے پہلے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ تاکہ معلوم ہو آپ کچھ سننے بیٹھے ہو۔ نعرہ تکبیر! ارے یہاں سے لے کے مدینے تک ڈائریکٹ رستہ ہے،
लठौटा होते हुए रास्ता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और उसका दामन, आजा का दामन, मखदूम समनानी का दामन, क्या नशीने मखदूम सानी हजरत अल्लामा सैयद कुमैल अशरफ का क़िबला, हाज़रीन उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन अवामी अहले सुन्नत, अशरफी लतीफ़ फाउंडेशन, अब्दुल सत्तार साहब व हाजी अली दरगाह के मिंबरान जिंदाबाद। और औरतों का भी लगा लो, आजकल बड़ा जुल्म कर रहा है कि जुल्म करते हैं मुसलमान, हालांकि हमारे नबी ने जितना औरत को इज्जत दी, माँ के कदमों में जन्नत। इसलिए हाज़रीन औरतें जिंदाबाद, हाज़रीन उर्स मखदूमी औरतें जिंदाबाद, आइंदाबाद। मेरे बच्चे मोहम्मद शाहदार से समाप्त करिए। मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक मरतबा हम और आप झुम झुम के दुरूद पाक नज़ाना पेश करें। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दाइमन अबदा हज़रात, एक वली की मौजूदगी में, एक वली की बारगाह के सामने एक वली का उर्स हम मना रहे हैं। और हिंदुस्तान में तमाम वलियों के राजा हमारे राफ़ी ख्वाजा, बस गरीब नवाज की बारगाह में मनकबत की जने चार पेश करा। मलाजा फरमाइए, सारा मजमा एक बार झूम के कहते सुबहान अल्लाह, बाबा से बुलंद कहिए सुबहान अल्लाह। ख्वाजा 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 ख्वाजा, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो रसूल पाक की आले है, तू रसूल पाक की आले है। तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। और अगला शेर दुआओं के साथ एक बार झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निकाह की बात है, तेरी एक निकाह ख्वाजा, एक निकाह ख्वाजा, एक निकाह तेरी एक निकाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। और ये जो दीवाने गरीब नवाज की बारगाह में बार बार पहुंच जाते हैं, तो ये क्यों जाते हैं वो मुलाजा फरमाइए। झूम के कह दिए एक बार सुभान अल्लाह। के वहाँ भीख मिलती है बेगुमा, वहाँ भीख मिलती है बेगुमा, वो बड़े सखी का है आस्था, वो बड़े सखी का है आस्था। वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो रसूल पाक की आल है, तो रसूल पाक की आल है। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि हम जो गुलामाने ख्वाजा हैं, जो गरीब नवाज की नियाज अपने घरों में भी दिलाते हैं, हम गुलामों की क्या चाहने। मुलाजा फरमाइए झूम के करिए एक बार सुभान अल्लाह।
کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ السلام علیکم۔ میں گھوموں گا بھائی، ریڈیو میں تو بیٹھ گیا۔ کیا ہے کون سی یوٹیوب پہ حاجی علی ڈال دینا، حاجی علی ڈال حضرات الحمدللہ 2-3 دن لگے گا۔ عزیزم حافظ شاداب صاحب کی مرحبت ہونے سے پوری محفل میں شادابی آ گئی ہے۔ دیکھیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جس حسین منظر کا آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ اب اس کا وقت سعید بالکل آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور والا کا خطاب اب ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ اپنے جگر تھام کر بیٹھیں اور ذہن و فکر کے دریچوں کو کھول لیں۔ مگر ایک عجیب سی بات ہے، حضور کو بہت لمبا تعارف پسند نہیں ہے۔ بار بار فرماتے ہیں کہ تعارف مختصر کراؤ، مگر یہ دیوانے کہتے ہیں کہ جام پہ جام پلاؤ۔ عجیب یہ دیوانگی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ آپ کی شان میں کیا کہا جائے۔ خطیب الاسلام کہا جائے، شہزادہ غوث الاعظم کہا جائے، جانشین مخدوم اعظم کہا جائے، شہسوار میدان خطابت کہا جائے، شناور بحر معرفت کہا جائے، اور شریعت و طریقت کا سنگم کہا جائے۔ آپ کو کیا کہا جائے، بلکہ الفاظ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ مجھے حضور کی شان میں کیوں نہیں استعمال کیا۔ الفاظ کہتے ہیں اور بلکہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں سامنے، لکھنے جو بیٹھا رات تیرے نام کی غزل، الفاظ کھڑے سامنے تھے ہاتھ جوڑ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بہت زیادہ میں لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ بس یہ آخری شعر حضور کی شان میں جو سب کی فرمائش رہتی ہے وہ پڑھنے کے بعد میں اختصار کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں کہ ایک یوسف نے پڑھا رکھی ہے رونق ساری، ایک یوسف نے پڑھا رکھی ہے رونق ساری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا سنیت میں پورے وارڈ میں حضرت کی کوئی مثال نہیں۔ آپ روئے سنیت ہیں، بقیت السلف ہیں، عمدت الخلف ہیں، یادگار غوث اعظم ہیں، اولاد شہیدان کربلا ہیں، گلشن نبوت سے ان کو کوئی نسبت حاصل ہے۔ اس زمانے میں علوم و فنون کا ماہر، شریعت و طریقت کا ماہر کوئی دوسرا پیر نظر نہیں آتا۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ عظیم الشان پیر کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک یوسف نے بڑھا رکھی ہے رونق ساری، ورنہ اس مصر کے بازار میں رکھا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم ثانی حضور خطیب الاسلام صاحب قبلہ، سادات کچھوچھا، فیضان مخدوم اشرف، اسے مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمد ونصلي على نبيه الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو نیچے بٹھا لو، نیچے بیٹھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں شدید بخار میں مبتلا تھا. آج دوپہر تک بخار میں رہا. کف بہت زیادہ گرا. اس قابل نہیں تھا کہ یہاں آ سکوں، لیکن دانش لطیف عبدالوہاب، یہ لطیف پورا کرانا لگا ہوا تھا کہ کسی طرح آ جاؤ. بہرحال بند گاڑی میں یہاں تک پہنچا. کافی کف گر رہا ہے، سینہ بھی کمزور ہے. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پھیپھڑا بہت کمزور ہو گیا، خطاب کرنے کو منع کیا ہے. لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر چند تلوار کھولے دے رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ابھی چلوں واپس جاؤں گھر کو. طبیعت سست ہے. تو بھی بڑا زبردست اعلان مولانا مقصود صاحب نے کیا ہے. ان کے حکم کی بھی پاسداری میرے لیے ضروری ہے. ان سے کہا گیا کہ مختلف مذاہب کے مناظرے تو سنے گئے ہیں اور دیکھے گئے ہیں، لیکن جس زمین پر ہم چلتے ہیں اور جس آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، کیا کبھی زمین اور آسمان کا بھی مناظرہ ہوا؟ تو مجھے اپنا طالب علمانہ دور یاد آیا. مبارک پور میں کوئی رسالہ کسی وقت گزرا تھا. اس کے 3 شعر شاید مجھے محفوظ ہوں میرے ذہن میں، اور تو نہیں یاد رہے، مگر اس میں شاعر نے اپنے خیالات ہی میں صحیح تفریح تباہ کے لیے بھی، لیکن اس پہ میں نے جب غور کیا تو اس میں ایک شعر ایسا ہے جس میں ایمان کی روشنی درخشاں ہو جاتی ہے. تو زمین اور آسمان کا مناظرہ ایسے تو باطل پرستوں کے اہل سنت والجماعت کے بہت سے مناظرے ہوئے، اور الحمدللہ ہر مناظرے میں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام غالب رہے اور انہیں کامیابی نصیب ہوئی. آسمان زمین سے کہتا ہے اپنی بلندی کے نعرے لگاتا ہوا کہ دیکھے زمین مجھ پر ہے شمس و قمر روشن. اللہ نے مجھے اتنا بنایا. زمین کہتی ہے کہ دیکھ آسمان مجھ پر ہے پھول اور گلشن. جب انسان تھک جاتے ہیں تو میرے ہی باغیچے میں آگے پناہ دیتے ہیں سورج کی روشنی سے. پناہ میرے گلشن میں مل سکے. اس نے کہا دیکھے زمین مجھ پر ہے شمس و قمر روشن. زمین نے جواب دیا کہ دیکھ آسمان مجھ پر ہے پھول اور گلشن. وہ آسمان کہتا ہے اور طلب کرتا ہے ہماری زمین پر جس پہ ہم چلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ فرعون بولہب اور حامان تجھ سے نکلے. وہ ایسی کرتا ہے فرعون بولہب اور حامان تجھ سے نکلے. زمین نے جواب دیا کہ پر ان کے پیر مرشد شیطان تجھ سے نکلے. یہ جو زمین نے طلب کیا تو آسمان بھی گھبرا گیا. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ زمین کی زبان پر قفل لگ جائے. اس نے کہا جس پہ ناز تھا آسمان کو، کہا جنت ہے مجھ میں جس میں ہے نور اور اجالا. آسمان نے کہا زمین جنت ہے مجھ میں جس میں ہے نور اور اجالا. زمین نے جواب دیا
کہ مجھ پر ہے سب جو گنبد جس میں ہے نور والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور مخدوم ثانی. درود پاک پڑھتے لیے پانی. آج کوئی تقریر ہمیں مدلل نہیں کرنی ہے. آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، بہت مختصر بولوں گا، وہ آہستہ آہستہ بولوں گا اس لیے کہ حلق سوچتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میری گفتگو ہے، مگر یہ بھی بڑا وسیع اور کشادہ موضوع ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک خالی بسم اللہ پہ، اور اگر طبیعت ٹھیک رہی تو رحیم، رحمان و رحیم بھی بول. درود شریف زور سے پڑھ لو. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو بے دلی سے مجھ پہ درود بھیجتے ہیں ان کے درود کو فرشتے مجھ تک لا کر کے پہنچاتے ہیں، اور اہل دل کا جو درود ہوتا ہے اس سے میں خود سنتا ہوں، تو دل سے پڑھاتے ہیں تاکہ نبی سنتے جائیں. آج ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ گیا. اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کو لوگ برا کرتے ہیں. ان کے ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. ہم اہل سنت کی مسلک اور مذہب میں اللہ والوں سے مدد مانگنا جائز ہے، اس لیے ان کی مدد اللہ کی مدد ہے. جیسے آفتاب کی روشنی سے ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے اسے روشن کیا ہے، اس کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے کہ روشن کرنے والا پروردگار. دیکھو کیونکہ علماء کا مجمع ہے، مختلف اداروں کے اہل حدیث یہاں اکٹھا ہے. اہل حدیث بول دیا شیخ الحدیث. اہل حدیث تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کسی موقع پہ میں بتاؤں گا کہ اہل حدیث کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں. اہل حدیث اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے علاوہ کوئی اہل حدیث نہیں. اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں. کبھی یہ بحث آئی تو میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم. لیکن اس میں لفظ بے لگا ہوا. بسم اللہ تو بے کے کیا معنی؟ بے کے معنی ہے مدد. تفسیر بیضاوی اٹھاتے تھے بے استعانت کو دیا. تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. اب یاد رکھو مانے کو، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. اب سمجھو، ایک ہے اسم اللہ اور ایک ہے ذات اللہ. تم اپنا معبود اس میں اللہ کو مانتے ہو
یا ذات اللہ کو مانتے ہو؟ بڑا نازک مسئلہ ہے، اگر پھسلے تو سمندر میں جا کے اٹھا لے۔ تم اس میں اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو یا ذات اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو؟ اس میں اللہ سنو، ایک ہوتا ہے نام، ایک ہوتا ہے نام والا، نام اور ہوتا ہے، نام والا اور ہوتا ہے۔ تو تم اس میں اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو یا ذات اللہ؟ آپ کہو گے نہیں، ہم اس میں اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے، ہم ذات اللہ کو مانتے ہیں، اپنا معبود ذات اللہ کو مانتے ہیں۔ اس میں اللہ کیا ہے؟ جو ذات اللہ پر دلالت کرے۔ اس میں اللہ اللہ نہیں ہے، ذات اللہ اللہ ہے، تو اس میں اللہ ہمارا معبود نہیں بلکہ ذات اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو جب ذات اللہ ہمارا معبود اور اس میں اللہ ہمارا معبود نہیں، تو اتنا تو معلوم ہوا۔ اب اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اتنا تو معلوم ہوا کہ ذات جو ہے وہ عین ہے، اسم جو ہے وہ غیر۔ اور مدد کس سے مانگے؟ اللہ کے نام سے مدد مانگے، اور اسم غیر ذات ہے۔ تو کس سے مدد مانگا؟ غیر اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگا۔ اب جو غیر اللہ کا مخالف ہے، یہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تم سے چاہیے کہ بسم اللہ ذات اللہ سے اس میں اللہ سے مدد، ذات اللہ کا کوئی مطلب نہیں، اس میں اللہ سے مدد۔ تو جو اللہ کہ غیر کی مدد مانگنا ناجائز سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اب بسم اللہ بھی نہ پڑھے، سنیوں کے لیے رہنے دے، ہم پڑھیں گے تم نہ پڑھو، تم پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ، تم پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ۔ پھر وضاحت کرنا چاہیے، اسم کیا ہے؟ یہ کلمے کی قسم درس نظامیہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم، اس سے پوچھو تو بتائے گا۔ یہ کلمے کی قسم ہے، اسم فعل ہے، اسم جو معنی مستقل ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں آیا نہیں۔ اس میں کوئی جان نہیں، اس میں کوئی روح نہیں، اس میں کوئی قوت فکریہ نہیں، لیکن یہی بے روح اور بے جسم، بے روح بے جان اسم کی دلالت اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، اسی اس میں اللہ کی دلالت اگر اللہ کی طرف ہو جائے، یہ اتنا محترم ہو جائے کہ کائنات کی ناخدائی کرنے لگے۔ تو یہ بزرگان دین، یہ خواجہ غریب نواز، یہ غوث العالم مخدوم کچوش، یہ غوث العالم سیدنا محی الدین ابو قاسم جیلانی، یہ قوم کے بزرگان ہیں، یہ تو جسم والے ہیں، روح والے ہیں، قوت فکریہ والے ہیں۔ اگر ان کی روح اور ان کی جسم اگر طرف ہو جائے اللہ کی طرف، اور یہ ولی اللہ ہو جائے، تو ان کی مدد کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔
بے اسم کلمہ بسم اللہ، بسم اللہ، یہی اسم اللہ، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو کائنات کے خدائی ناخدائی کرنے لگا، اور ان بزرگان دین کی نسبت اللہ سے ہو گئی اور بے بڑی اللہ ہو گئے، تو ان کی مدد کا کیا حال ہو؟ ہم ان کی مدد سنو، پانی پلاؤ، ان کی مدد سنو، طبیعت اس قابل نہیں ہے، آپ کا رجحان تباہ اور محبت دیکھ رہا ہوں، چند جملے اور بولتا ہوں۔ میرے جد بزرگار، ایک بات یاد رہے، میرے مخدوم پاک نے شادی نہیں کی، میرے مخدوم نے شادی نہیں کی، بلکہ اپنی خالہ زاد بہن کی شادی غوث اعظم کے صاحبزادے سے، ان سے جو لڑکا پیدا ہوا عبدالرسول، ان کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا، بہنوں بہنوئی کی اجازت پر، عبدالرزاق نام تھا، ان کو کچھوچا لے آئے، اپنا ولیدہ اور جانشین بنائے، بہنوں بہنوئی نے بھی دین کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو بھیج دیا، اور انہیں سے کچھوچا ہے، خوشحالی ہے، جائز ہے،